السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری احمد علی مہروی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز ناظرین، صلاۃ التسبیح پڑھنے کی فضیلت اور اس کا طریقہ آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، اور رمضان شریف کا آخری عشرہ چل رہا ہے، عبادت کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، تو اس لیے صلاۃ التسبیح پڑھنا بہت آسان ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس عشرے میں جتنی بار ہو سکے صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہے اور اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ آپ خود سن کر حیران ہو جائیں گے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ التسبیح کے بارے میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے چچا، آپ کو ایک قیمتی تحفہ دوں جس سے آپ کو عظیم الشان 10 فائدے ہوں گے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلاۃ التسبیح کے پڑھنے سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ صلاۃ التسبیح کے پڑھنے سے میرے آقا نے فرمایا نئے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور پرانے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، غلطی سے کیے ہوئے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوٹے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، ظاہری گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور پوشیدہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا ہو سکے تو ہر روز صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کریں، اور اگر ہر روز نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے کو پڑھ لیا کریں، اور اگر ہر جمعے کو نہ پڑھ سکیں تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کریں۔ مہینے میں ایک بار نہ پڑھ سکے تو سال میں ایک بار پڑھ لیں، سال میں بھی نہ پڑھ سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اب میں طریقہ بیان کرتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں، اور ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، آگے بھی شیئر کر دیں۔ تو صلاۃ التسبیح میں تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو ہم نے صلاۃ التسبیح میں 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 4 رکعتیں ہوتی ہیں صلاۃ التسبیح کی، جن میں یہ تسبیح ہم نے 300 مرتبہ پڑھنی ہے، ہر رکعت میں 75 بار۔ اب کیسے پڑھنی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نیت کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی، عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی منہ قبلہ شریف کی طرف، اور پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کے اکرات باندھ کے ثنا پڑھنی ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اور پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور ساتھ کوئی سورت ملا لیں۔ اب رکوع جانے سے پہلے پھر آپ نے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے جو ابتدا میں پڑھی ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں۔ تو یہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر آپ نے کھڑے ہونا ہے،
रब्बना लकल हम्द कह कर फिर आपने 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। और फिर आप जब सजदे में जाएंगे फिर सजदे में 10 मरतबा पढ़नी है। फिर सजदे से वापस बैठेंगे जिसको जलसा कहते हैं, वहाँ पर 10 मरतबा पढ़नी है। फिर दूसरा सजदा करेंगे तो उसमें भी 10 मरतबा पढ़नी है। लेकिन याद रखें, रुकू में जब पढ़ेंगे तब भी सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, और सजदे में पढ़ेंगे तो सुबहान रब्बियल आला 3 बार 5 बार पढ़ने के बाद ये तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो इस तरह आपकी एक रकत में 75 बार हो जाएगी, 75 बार एक रकत में पढ़ी जाएगी। और फिर आप दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो सबसे पहले आपने 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, 7 सूरत मिलाएं। अब रुकू जाने से पहले फिर आपने 10 मरतबा पढ़नी है, फिर रुकू में 10 मरतबा पढ़नी है। और फिर जब रुकू से खड़े होंगे तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्द कहने के बाद 10 मरतबा पढ़नी है। फिर सजदे में 10 मरतबा पढ़नी है। फिर सजदे से वापस जब बैठेंगे जिसको जलसा कहते हैं उसमें भी 10 मरतबा पढ़नी है। फिर सजदे में 10 मरतबा पढ़नी है। फिर आप बैठेंगे कादा उला, तो इसमें अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुआ भी पढ़ेंगे। यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ने के बाद फिर खड़े हो जाना है। और तीसरी रकत में फिर सना पढ़नी है। ये याद रखें, पहली रकत में और तीसरी रकत में सना पढ़नी है। सना के बाद फिर 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें। आप यूँ समझें जैसे आपने पहली 2 रकतें पढ़ी हैं वैसे ही ये 2 रकतें भी पढ़नी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपकी 300 बार तस्बीह पूरी हो जाएगी। तो एक बात ये भी ज़हन में रखें, जो गिनती आपने करनी है ना वो आप ऐसे ऐसे उंगलियों पर नहीं कर सकते, या कोई तस्बीह हाथ में पकड़ लें, ऐसे भी नहीं। बल्कि आप जब पढ़ेंगे तो गिनती का तरीका ये होगा कि आप उंगली दबाते जाएं, साथ साथ उंगलियां अपनी जगह पर ही होंगी। लेकिन आप पहली बार पढ़ेंगे तो छोटी उंगली दबा दें, दूसरी बार पढ़ेंगे तो साथ वाली दबा दें। इस तरह आपका 5 बार हो जाएगा तो एक हाथ की उंगलियां मुकम्मल हो जाएंगी, फिर दूसरे हाथ की दबाते जाएं। तो इस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे उंगलियों पर गिनती नहीं कर सकते। तो ये था सलात व तस्बीह का मुकम्मल तरीका और उसकी फजीलत भी मैंने अर्ज़ की है। अल्लाह करीम पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। जब आप सलात व तस्बीह पढ़ने के बाद दुआ करें तो मुझ नाचीज़ को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह करीम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।